یعنی میری شادی کی بات ایک فضول بات ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ دورین سے شادی کی خواہش فضول بات ہے؟ وہ بیٹے کا کڑا لہجہ بھانپ کے کچھ ڈھیلی ہوئی۔ دورین میں کیا برائی ہے؟ پھر وہی لب و لہجہ۔ اس میں کچھ خاص اچھائی بھی نہیں۔ کالونی میں اس کے اور حسام کے متعلق دبی دبی چہم گوئیاں ہوتی ہیں۔ سکینہ نے بھی مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ دورین ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ بیٹے نے ماں کا الزام پل میں رد کیا۔ سالوں بعد آئے ہو اور چند ہفتوں میں جان لیا؟ واہ! وہ طنز سے بولی۔ سالوں سے پردیس کاٹ رہا ہوں، دنیا بھر کی عورتیں دیکھ چکا ہوں، کھرے اور کھوٹے کی پہچان رکھتا ہوں۔ اگر ماں کا انداز لوہا تھا تو بیٹا پتھر بن گیا۔ میں تمہاری شادی کسی کھاتے پیتے گھرانے میں کروں گی۔ بالآخر وہ تیر کی طرح سیدھی ہوتی دل کی بات زبان پر لے آئی۔ میں کھاتے پیتے گھرانے کا نہیں، اچھے گھرانے اور اچھی لڑکی کا خواہش مند ہوں۔ اس کا لہجہ قطعی اور دو ٹوک تھا، گویا اس کا فیصلہ پختہ تھا۔ کان کھول کے سن لو شاہد، بھلے دورین پنوں کے لیے ہمیں ماں کے زیور اور اپنے حصے کا لالچ دے چکی ہے، پھر بھی میں وہاں گڑیا کے لیے رضامند ہوں اور نہ تمہارے لیے ایسا چاہتی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے ماں کو دیکھتا رہا۔ پھر میرا فیصلہ بھی سن لیں، میں واپس جا کر آپ کو کھوٹا سکہ تک نہیں بھیجوں گا۔ جب یہاں آپ کی اور آپ کے دونوں نکارہ بیٹوں کی جمع پونجی ختم ہو جائے گی تو ہمارا اور رئیس چچا کا گھرانہ معاشی لحاظ سے ایک برابر ہوگا۔ پھر تو گڑیا اور میری شادی ان عیاشوں اور بھوکے ننگوں میں ممکن ہوگی، اور یہاں آپ کے دونوں بیٹوں کے عیبوں پر میری کمائی نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ پنو کردار میں ان سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ وہ اب پوری کھلی متوحش آنکھوں سے اپنے لائق فائق کماؤ بیٹوں کو دیکھ رہی تھی، جو بات کو گھما پھرا کے اسی موڑ پر لے آیا تھا۔ سچ تھا کہ ان کے یہ ٹھاٹ باٹ اسی کی کمائی سے تھے، ورنہ بیٹا اسے دوبارہ گہرے پانی میں ڈبو چکا تھا۔ زرکا کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ اس کی ساس رئیس کے گھر پیغام پر پیغام بھیج رہی، اور دورین نامی اس نوابزادی کو آج کہیں فرصت ملی جسے اب اس کی ساس پہلو میں بٹھا کر اس کی احسان مند ہو رہی تھی۔ آج زرکا دورین کو ایک بدلی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس دوپہر کا منظر اس کے ذہن سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ آخر وہ کیا بات تھی کہ اس لڑکی کی ہنسی سرسبز تھی اور اس کے بیٹے کا چہرہ زرد تھا۔ اس لڑکی نے اس کے بیٹے سے کچھ چھین لیا تھا کہ وہ مفلسوں جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے وہ دوپہر اپنے شوہر سے بھی شیئر کی تھی۔ ان کے درمیان بے تکلفی ایک عام سی بات ہے، بھلے گھروں میں آنا جانا ایک حد تک ہے، مگر وہ ایک ہی جگہ اور ایک ساتھ پلے بڑھے۔ امان زرکا کو سرسری سا جواب دے کر کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، مگر وہ آج بھی غیر مطمئن تھی۔ دورین سے حال چال پوچھنے کے بعد دادی نے گڈی کو آواز دی، پہلے اکبر کی دلہن کو بتاؤ کہ دورین آئی ہے، پھر بہت اچھی سی چائے بنانا۔ رہنے دو گڈی، وہ اس وقت سو رہی ہوگی۔ زرکا کی گردن کا تناؤ آخری حد پر تھا اور لہجہ حد سے زیادہ روکھا، جس نے دادی اور دورین کے ساتھ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھیلتے حسام کو بھی چونکایا۔ وہ ذرا آگے آیا تو ٹھٹکا۔ اس نے ماں پر شکوہ بری نگاہ ڈالی، پھر اس نے ماں کے خشک رویے کی اس شاندار سی وجہ کو دیکھا جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ دادی کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ زرکا نے بیٹے کی نگاہ کو خوشگوار ہوتے دیکھا۔ ارے واہ، آج تو دادی کے ساتھ 24 چاند چڑھے ہیں، 24 چاند جڑے ہیں۔ وہ سرشاری سے مسکراتا ہوا ان کی قریبی نشست پر ٹکا۔ اس کشادہ ماحول میں اس نے دانستہ اپنے جذبات کو ہلکا سا رنگ چھڑکا تھا۔ اگر وہ اکیلے ہوتے تو وہ تنگ کے کہتی، بس 24 چاند؟ لیکن اس وقت وہ اس کا خراب موڈ بھانپ چکا تھا۔ وہ ماں کی بے چینی بھی محسوس کر رہا تھا۔ تب ہی چائے کے لوازمات سے لدا پھندا ملازم لڑکا کچن ایریے کی طرف بڑھا تو حسام نے اسے ڈانٹ کر کہا، بے وقوف، مہمانوں کی تواضع کا سامان باپردہ رکھنا چاہیے، ورنہ بدماشوں کی لسٹ میں لگ جاتے ہیں۔
اس کی مسکراتی آواز شرارتی ہو رہی تھی، جس نے ماحول کا تاثر بدل دیا۔ تو خاموش بیٹھی لڑکی بھی جھیم کے ہنس دی، جبکہ دادی کا پوپلا کہکا جاندار تھا۔ زرکا اب کچن میں جا رہی تھی۔ ارے ہاں دادی، یاد آیا، منشی اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اس نے نظر کا زاویہ خاصی دیر بعد بدلا۔ ہاں، اب تو شام بھی ہونے کو ہے۔ پھر وہ کسی خیال کے تحت چونکی۔ منشی جب بھی ملتا ہے تو درین کے بارے میں ضرور پوچھتا ہے۔ بھائی منشی کا خاندان برسوں خانان کا ملازم رہا ہے۔ دادی نے درین کو دیکھ کے بات کی، جس کی آنکھوں میں عجب سی چمک تھی۔ اس کی وجہ دادی کی بات نہیں تھی، بلکہ چچا میاں کا وہ جملہ تھا، ارے ان ٹھیکیداروں نے تو ہمارے مزاروں اور منشیوں پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔ میں منشی کو درین سے ملوانا چاہتی ہوں۔ ساس کی اس بات پر کچن کے دروازے میں کھڑی بہو نے نخوت سے گردن کو جھٹکا دیا۔ تو پھر ڈرائنگ روم میں آ جائیں، وہ صوفہ چھوڑتے ہوئے بولا۔ تو اس کی مخاطب درین تھی۔ اے ہائے، وہاں کیوں بھلا؟ دادی نے حسام کو گھورا تو بے ساختہ وہیں رکا۔ وہاں منشی کے ساتھ علاقے کے دوسرے آدمی بھی ہیں۔ اب بچی ان کے سامنے کس حساب میں جائے؟ اوف! حسام نے بلبلا کے سر جھٹکا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ پردہ دار بی بی سارا دن بے حساب گھومتی ہے۔ وہ لب بھینچ کے اسے دیکھتا رہ گیا، جس کی آنکھیں اسے چڑھا رہی تھیں۔ میں منشی کے رشتہ داروں کو ذرا خدا حافظ کر لوں، پھر اسے ادھر لے آتی ہوں۔ وہ چھڑی پر زور ڈال کر آگے بڑھی تو وہ پلٹ کر اس کے مقابل آیا۔ سنو، تم پردہ کب سے کرنے لگی؟ وہ مصنوعی تحکم سے بولا، تو آنکھوں میں ایک میٹھا سا تحیر تھا۔ جب تمہاری دادی کرواتی ہے، کر لیتی ہوں۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے تو وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ اسی لمحے زرکا کی آنکھ میں ایک کڑوا تحیر ابھرا تھا۔ اس کا بیٹا تو چھپا رستم نکلا۔ دادی منشی بابا کو ساتھ لے آئی تھی، جس کی آنکھیں درین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی نم ہو گئی تھی کہ پنو اس سے اکثر ملتا رہتا تھا۔ منشی بابا کو محبت سے دیکھتی درین اس وقت گڑبڑائی جب اس نے درین کی ہتھیلی پر 1000 کا نوٹ رکھا۔ ارے نہیں بابا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نخرا کیسا، رکھ لو بھائی۔ زرکا ہنسی اور قریب سے گزر کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ درین کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ اس نے متحمل ہوتے حواسوں کو بدقت نارمل کیا۔ دادی نے حسام پر جتاتی نگاہ ڈالی کہ تمہاری ماں کا ہنسنا متکبرانہ اور ہتک آمیز تھا۔ وہ ان سے نگاہ چرا کے فوری پلٹ گیا تھا۔ اس کے چہرے کا تاثر ناقابل فہم تھا۔ ٹھیکیداروں کی بہو خاصی سمجھدار ہے، جو جانتی ہے کہ 1000 ایک اچھی خاصی رقم ہے، جس سے 10 ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ زرکا کا جملہ وہ بیرونی روش پر سست قدموں کے ساتھ چلتی رہی تھی۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے چند کڑوے سانس لیے۔ حسام سچ کہتا ہے، نیم کے پیڑ اسے کڑوا کر رہے تھے۔ وہ مہمانوں کو سی آف کرنے کے بعد ابھی گیٹ کے پاس ہی موجود تھا۔ اس کے گھر کی راہداری پر جو لڑکی سست روی سے چلتی آ رہی تھی، وہ شخص اس کے قدموں کی شوخ آہٹوں کا عادی تھا۔ آج وہ رونق کہیں نہیں تھی جو اس کی نخریلی چپل کے شور سے حسام کے دل میں آگ لگا کرتی تھی۔ چچا میاں کی باتیں کس قدر سچ تھیں۔ وہ کیسے گرج گرج کے برستے تھے کہ یہ غاصب جٹ، انہوں نے ہمارا عروج چرا لیا تھا۔ بھلے پائی پائی چکائی ہوگی تو زمینوں کی چکائی ہوگی۔ ان کے مزارے، ان کے منشی، ان کے کھیتوں پر اڑنے والے پرندے اور پرندوں کی میٹھی بولیاں، یہ سب اس خاندان نے کب خریدا؟ اوہ! اس نے ایک کڑوا کسیلا ہنکارا بھرا۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس کے چہرے پر ماں کا رد عمل ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو اس کے پاس رکی، پھر اسے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ گھورا۔ میری دادی کہتی تھی، ہم راجپوت عورتوں کو یہ قبیلہ یوں دیکھتا ہے جیسے ان کو کعبہ نظر آ گیا ہو، کنگال نظر۔ وہ گردن کو جھٹکا دے کر قریب سے گزر گئی۔ اس کی چال کے بدلے ہوئے رنگ نے اس شخص پر کیا کیا نہ عیاں کیا تھا۔
تمہارے گھر میں دورین کا دل بے تحاشا دکھا ہے۔ تمہاری روش پر چلتی دورین کی آنکھ بھی نم ہوئی ہے۔ اداس سی چپل پر بوجھ ڈالتی اس کی شفاف ایڑیاں بھی دورین سے نگاہ بچا کے اس سے شکوہ کر رہی تھیں۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے دل کو دھواں ہوتے محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ گھر میں اس کی دادی کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں ہوگی۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو آہستگی سے کھولا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے جو چیخ ماری وہ خاصی بلند تھی۔ ہائے ہائے، کیا ہوا؟ اندر کمرے میں پلنگ کی چادر بدلتی نور چچی تیزی سے باہر آئیں۔ شاید دروازے سے چپک کے ہی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی کھولا تو پاؤں کے نیچے آ گئی۔ بدتمیز! اسے اپنی بے ساختہ چیخ پر غصہ آیا کہ اس کی چیخ وہاں تک بھی پہنچی تھی جہاں وہ آوارہ افسر کھڑا تھا۔ وہ برآمدہ عبور کرتی صحن میں آ گئی۔ میں تم سے 100 بار کہہ چکی ہوں کہ یہ بدحال بلیاں گھر میں گھس آئیں تو انہیں شش کر کے نکال دیتے ہیں۔ جب ان کی مہمانداریاں دودھ ملائی سے ہوں گی تو پھر تو بار بار آئیں گی۔